اسی وجہ سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کی رضا ہو، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں کہ میرے رب نے روزے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جب روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہے، اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو عبادت لکھی جاتی ہے، جب جاگتا ہے تسبیح پڑھتا ہے وہ تو عبادت ہے ہی، نماز پڑھتا ہے وہ تو عبادت ہے ہی، روزہ رکھا ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن روزہ دار سوتا ہے تو پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، روزہ دار جو بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، نہ وہ بو بندے کو پسند ہوتی ہے، نہ سامنے اگر کوئی بیٹھا ہو اس کو بھی بو اچھی نہیں لگتی، لیکن چونکہ اس کے منہ کی وہ بو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بو اتنی پسند ہے کہ اس کے سامنے مشک عنبر جو سب سے زیادہ خوشبو ہیں، اگر وہ رکھی جائے تو اللہ کو روزے دار کے جو منہ سے بو آ رہی ہے اس کو زیادہ اللہ پسند فرماتا ہے۔ یعنی روزے دار کا ہر عمل، روزے دار کا ہر کام جو جائز ہو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین روزے داروں کے لیے واضح ایک نشانیاں ہیں۔ اسی بنا پر جیسے کہ افطار کا وقت آتا ہے، لاکھوں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جب جمعے کا دن آتا ہے، ہر گھڑی کے اندر، ہر ساعت میں اللہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ جب جمعے کی آخری گھڑی، آخری وقت آتا ہے، سارا دن میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہوتی ہے اس گنتی کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہ خوشخبریاں، یہ باتیں کسی اور کی بیان کردہ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہے۔ اسی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید فرمائی، کچھ بھی ہو جائے روزہ رکھنا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے، چھوٹ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بیمار ہو جائے، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو بیماری کی وجہ سے، تو پھر وہ، اور دوسرا جو سفر کی حالت میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ پھر رمضان کے بعد اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لیں، ان پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، سفر مجبوری ہے، بیماری مجبوری ہے۔ اور فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہوتا کہ اب اس نے ٹھیک نہیں ہونا، بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے میں رکاوٹ ہے، بیماری ایسی ہے روزہ رکھنے میں رکاوٹ ہے، اور بیماری ٹھیک نہیں ہونے کے چانس یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا پھر ایسا شخص کہ جس کی عمر زیادہ ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ 90 سال 100 سال کا بالکل لاچار ہے، لاغر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، حالانکہ اتنی عمر والے اتنا کھاتے پیتے نہیں، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد ان کو تھوڑی بھوک لگتی ہے، پانی پینا ہوتا ہے، یعنی وہ
اتنی دیر تک بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے۔ ان کے بارے میں فرمایا جو بیمار ہے، جو سفر کی حالت میں ہے، وہ تو رمضان کے بعد اور دنوں میں گنتی پوری کرے گا، لیکن جس کے پاس طاقت ہی نہیں، بیماری ایسی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، عمر اتنی ہے کہ بالکل لاغر ہے، پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا کرے، ہر روزے کے عوض صدقہ فطر یعنی فدیے کے طور پر ادا کر دے یا مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ اللہ پاک نے دیکھیں آسانی بھی عطا فرمائی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نے بیماری ہی کی حالت میں بھی روزہ رکھنا ہے، تم جیسے بھی ہو روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیں نماز کا حکم الگ ہے، نماز کے بارے میں فرمایا بیمار ہو، ٹھیک ہو، تندرست ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو، اگر تم اشارے سے پڑھ سکتے ہو اشارے سے پڑھو، کسی کا سہارا لے کے پڑھ سکتے ہو سہارا لے کے پڑھو، جیسے بھی ہے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ پاک نے چھوٹ دے دی، رب تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں جو تندرست ہیں ان کو حکم دیا کہ تم روزہ رکھو، جو بیمار ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے اپنی رحمت عطا فرما دی، اس کو یوں سمجھ لیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ شریعت ہماری ایسا مزاج رکھتی ہے معتدل، میانہ روی والا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرح نہیں کہ نعوذ باللہ ننگے پھر رہے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں تو 24 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جائے کیوں کھڑے ہو، تم نے کپڑے کیوں نہیں پہنے، وہ کہیں گے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تم دھوپ میں 24 گھنٹے ہو گئے کیوں کھڑے ہو، اتنے دن سے تم نے کھانا نہیں کھایا، کیوں عبادت کر رہے ہیں۔ تم روڈوں پہ پھر رہے ہو، غاروں میں جا رہے ہو، پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہو، پیدل سفر کر رہے ہو لمبا لمبا، مندروں میں جا رہے ہو، وہ سمجھے کہ عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن ایسی عبادتیں کرنے سے ہماری شریعت نے منع کیا، وہ عبادت جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہو، یعنی روزے کی بات، وہ کام کہ جو انسان کے لیے جسمانی طور پر نقصان دہ ہے، شریعت نے اس سے روک دیا، حالانکہ وہ عبادت فرض ہوتی ہے، لیکن شریعت نے بیماری کے وقت منع کر دیا، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو پتہ یہ چلا ہماری شریعت بالکل آسان ہے۔ اس کو میں یوں بیان کر دیتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رحمت لے کے آتا ہے، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کا فضل لے کے آتا ہے۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ کون؟ شیطان ہے، کافر ہے، منافق ہیں، جو دین سے دور ہیں، وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ بری دوستی ہو، شیطان سے محبت ہو، شیطان کے بہکاوے میں بندہ آ جائے، کفر والوں کی دوستی ہو، وہ قادیانی ہو یا دیگر مذاہب کے لوگ ہوں، ان کی دوستی ہو، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں دوستی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ جو برے لوگوں کی دوستی اپناؤ گے، سب سے پہلے تمہیں دین سے دور کرے گی، پھر آہستہ آہستہ ایمان سے دور کر دے گی، تمہیں نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہوگی، تمہیں نیک کام کرنے کی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ دوستی بری ہو گئی۔ تو اللہ فرماتا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے اپنی شان بھی بیان کر دی۔ یہ اہل ایمان کے لیے بہت خوبصورت بات اللہ پاک نے، قرآن پورا خوبصورت ہے، قرآن پاک کی ہر آیت کمال والی ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں اگر بندہ دل سے پڑھے نا تو وہ دل میں ہی اتر جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک نے کفر والوں کے بارے میں فرمایا، منافقوں کے بارے میں، برے دوستوں کے بارے میں، اولئک یدعون الی النار، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں تمہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں تمہیں بلاتا ہوں، کس طرف؟ میرے بندو میں بلاتا ہوں تمہیں
کس طرف؟ اپنی جنت کی طرف۔ میں بلاتا ہوں والمغفرۃ بإذنی، میں بلاتا ہوں تمہیں اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہوں۔ میرے بندو میں بلاتا ہوں نا تو آ جایا کرو، میرے بندو میں حکم دیتا ہوں تو کر لیا کرو، میرے بندو میں نے جو تمہیں کہا نا یہ کرو تو کر لیا کرو۔ کیونکہ دنیا داروں کا بلانا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، لیکن رب جب بلاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ کیا؟ اللہ اپنے بندوں کو جنت اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ نماز کے لیے بلاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ میرے بندوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے حج کرو تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ میرے بندے بخشے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرو، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میرے بندے زکوٰۃ دیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بندوں نماز پڑھا کرو، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کے بندے نماز پڑھیں گے، سجدہ رکوع کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے سال کے بعد 1 مہینہ روزے رکھو، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، میرے بندے صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہیں گے، جب افطار کا وقت ہوگا میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ ہمیں بلاتا ہے جنت کی طرف، مغفرت کی طرف۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ دوزخ کی طرف جانا تو گوارا سمجھتے ہیں۔ ہمارا ذہن یہ تو بنا ہوا ہے، 2 لوگ کھڑے ہونا، ایک کہہ دے آؤ چلیں بازار کی طرف اور دوسرا کہ آؤ نماز کی طرف چلیں، تو ہمارا مزاج ایسا بن گیا بازار چلے جائیں گے لیکن نماز پڑھنے نہیں ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں، بعض اوقات یہ کڑوی بھی لگتی ہیں اور بعض اوقات یہ ہمیں لگتی ہیں کہ یہ موضوع کون سا ہے، کوئی موضوع ہونا چاہیے جس میں نعرے لگیں، موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں واہ واہ ہو، کیا بات ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ موضوع ایسا ہے اگر اس پر میں نے آپ نے عمل کر لیا نا تو ساری گفتگو ایک طرف ہے، رب کو پسند آ جائے گی۔ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ابھی آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے عرض کیا، میں ذرا ایک اور موضوع پر بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حدیث پاک سماعت کریں اور اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے مزاج کو ٹھنڈ پہنچائیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے اپنا دست کرم پھیلا دیا ہے۔ رب نے دست کرم سے مراد رب کی رحمت پھیل گئی ہے۔ کب پھیلتی ہے؟ جب رات کا وقت آتا ہے نا تو اللہ اپنی دست کرم، اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دست کرم رحمت پھیلانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، حضور نے فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دن کو جس نے گناہ کیے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اس سے گناہ سرزد ہو گئے، جو دن کا گناہ گار ہے، جب رات کو دست کرم اللہ کا پھیل جاتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے میرا دست کرم پھیل گیا ہے، اے دن کے نافرمان، اے دن کے گناہ گار، میری رحمت آ چکی ہے، آ جا میری بارگاہ میں توبہ کر لے، آ جا میری رحمت کا سوال کر لے۔ پھر فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، دن کا گناہ گار رات کو اللہ کا دست کرم پھیل جاتا ہے، جب دن آتا ہے نا پھر اللہ اپنا دست کرم پھیلاتا ہے،
دن کو بھی. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جس نے رات کو گناہ کیے نا وہ بھی آ جائے میری بارگاہ میں, وہ بھی آ کے توبہ کر لے. فرمایا حتیٰ تطلع الشمس من مغربها, حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا یعنی سورج غروب ہونے کا وقت آ جاتا ہے, اس وقت تک رب کی رحمت یعنی اللہ کا دست کرم پھیلا رہتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں صبح ہم نے جب سحری کی اس وقت سے لے کے مغرب کی نماز تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, اللہ پاک کی رحمت پھیلی رہتی ہے. وہ کیا کہتی ہے کہ رب کے بندے آ جائیں, رب کے بندے آ جائیں توبہ کر لیں, رب کے بندے استغفار کر لیں, رب کے بندے آ کر اللہ سے کچھ مانگ لیں. لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں مانگنا پڑے تو رزق مانگتے ہیں, مانگنا پڑے تو اولاد مانگتے ہیں, مانگنا پڑے تو کاروبار مانگتے ہیں, ہمیں مانگنا پڑے تو ہم کہتے ہیں فلانی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے اولاد مانگنا بھی بڑی اچھی بات ہے, دعا اللہ سے کرنی چاہیے, مانگنی چاہیے. کاروبار اللہ سے مانگنا چاہیے, مانگنا چاہیے, یہ حقیقت بات ہے. کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرنا چاہیے, یہ مانگنا چاہیے. لیکن مسلمانوں کو یہ ذرا تھوڑا سا خیال پیدا ہو, کیا رزق سے بڑھ کر, کیا اولاد سے بڑھ کر, کیا کاروبار سے بڑھ کر رب کی بخشش نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی کاروبار کے اوپر, اولاد کے اوپر, ہم نے دنیا کے معاملات کے اوپر اللہ کی رحمت کو ہم نے فوقیت دی ہو؟ جب بھی ہم کسی کو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں نا, یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں روزی کے لیے اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے. لیکن اولاد, کاروبار اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. یہ حقیقت بات ہے. تو اس لیے جہاں ہم کاروبار کو اہمیت دیتے ہیں وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو بھی اہمیت دیں. اللہ کی رحمت تو 24 گھنٹے پھیلی ہوئی ہے, ہم سے کہتی ہے کہ مانگو, ہم سے کہتی ہے مانگو, لیکن ہم مانگتے نہیں. اس لیے رب سے مانگنا چاہیے, رب سے سوال کرنا چاہیے. میں آخر میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں, ایک دو باتیں آپ کے سامنے قرآن پاک سے بھی اور حدیث پاک سے, چونکہ وقت مختصر ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات اس وقت بڑے عجیب و غریب چل رہے ہیں. پاکستانی اس وقت بے سہارا ہیں, پاکستانیوں کا اس وقت سہارا کوئی نہیں ہے. چلے سمجھا تھا کہ کوئی ہمیں سہارا دینے والا ہوگا, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود ایسے کام کر جاتے ہیں. عوام کی بات ہے, میرے سامنے قرآن پاک ہے, 13ویں پارے کی آیت کریمہ کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ قرآن پاک کی آیت. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنے آپ کو بدلے نہ, خود اپنے آپ کو چینج نہ کرنا چاہے. ہمارے معاشرے کے اندر نا دعا تو کی جاتی ہے نظام مصطفیٰ آ جائے, گفتگو بھی کی جاتی ہے آپس میں, بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو جائے, ایسی حکومت آئے کہ اسلامی نظام آ جائے. لیکن جب عملی طور پہ ہمیں کاوش کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں نہیں نہیں یار مولویوں نے کیا کرنا, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا نافذ ہونا ہے. میں بخاری شریف سے بھی آپ کو حدیث ایک سناتا ہوں, لیکن افسوس کی بات ہے ہمارا نظام مصطفیٰ دعا تک ہے, ہمارا نظام مصطفیٰ کا نفاذ کی خواہش گفتگو تک ہے, ہمارا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی خواہش بحث و مباحثے تک ہے, ہمارے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش صرف آپس میں جو ہے نا وہ بحث و مباحثہ کر کے لڑائی جھگڑے کرنے کی حد تک ہے. اس سے آگے عملی طور پر ہم حکمرانوں کی کیا بات کریں, ہم خود نہیں اپنے آپ کو بدلنا چاہتے. قرآن جب کہتا ہے نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم,
بے شک اللہ اس قوم کی حالت بدلتا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے نا نظام بدل جائے، راتوں رات 500 کی چیز جو ہے نا 10 روپے پہ آ جائے، راتوں رات پیٹرول جو ہے نا وہ 50 پہ آ جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ رب کا فیصلہ اٹل ہے، سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن رب کا فیصلہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن تو ایک ایک لفظ شاہد ہے، قرآن تو ایک ایک لفظ گواہی دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلو، جب تم بدلو گے تو اللہ نظام کو بھی بدل دے گا۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم ان لوگوں کے گن گاتے ہیں جن کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ شریعت کے ایسے مخالف ہیں۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، بعض اوقات کئی لوگ نا وہ غصہ کر جاتے ہیں، لیکن غصے کی بات نہیں، میں تو حق بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پر کرسی پر بیٹھ کر اگر حق بیان نہیں نہ ہونا تو پھر کہیں بھی نہیں ہونا۔ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، پچھلے سال ہی تھا پہلا جمعہ، پورے پاکستان کے اندر علماء کو جمعہ نہیں پڑھانے دیا گیا۔ رمضان کا پہلا جمعہ تھا، تقریباً پورے پاکستان میں علماء نے جمعہ نہیں پڑھایا۔ کسی کی ڈیوٹی لگائی جو علماء تھے، تقریباً وجہ کیا تھی؟ کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی کے اوپر مقدمات ہے، کسی کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں۔ لیکن رب بھی کتنا قادر مطلق ہے یار، تھوڑا سا سوچیں ذرا، رب بھی کتنا قادر مطلق ہے کہ دین والوں کو کلادم کہا پچھلے سال، آج کی بات کر رہا ہوں، دین والوں کو کلادم کہا، دین والوں کو کہا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ رب اتنا قادر مطلق ہے کہ مولویوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، ابھی کوئی دین والوں نے جنگ نہیں لڑی، رب نے خود ہی بدلہ لے لیا کہ جنہوں نے علماء کو ڈنڈے مارے، کئی عاشقان مصطفیٰ کو رمضان کے اندر شہید کیا، رب نے ایسا بدلہ لیا، سال نہیں گزرا وہ خود گھر بیٹھے ہی کلعدم ہو چکے ہیں۔ ان کا نام و نشان انشاءاللہ جو تھوڑا ہے وہ بھی مٹ جائے گا۔ کیوں؟ کہ جو دین کا مخالف ہوتا ہے رب کو وہ پسند نہیں ہوتا۔ وہ جتنا مرضی بڑا طاقتور جابر بن جائے، وہ جتنا مرضی ظالم بن جائے، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے پاس بڑی حکومت ہے، لیکن یاد رکھو کہ رب کے سامنے کسی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر مزے کی بات آپ کے سامنے عرض کروں، پچھلے سال کہا تھا نا یورپ کے خلاف قرارداد منظور نہیں کر سکتے، یورپ ناراض ہو گیا تو روٹی بند ہو جائے گی۔ یورپ ناراض، قرارداد کس لیے پیش کرنی تھی؟ میرے لیے، آپ کے لیے نہیں، آپ کی عزت کے لیے نہیں، بلکہ پیٹرول کے لیے بھی نہیں، بلکہ مہنگائی کے لیے بھی نہیں۔ قرارداد منظور کس لیے کروانی تھی؟ کہ حضور کی ناموس کے لیے، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ صرف اتنا کر لو کہ پارلیمنٹ کے اندر قرارداد منظور ہی کرا لو، اگلے معاملات تم اتنے جو ہے نا وہ باغی نظر ہو، تم اتنے جو ہے نا اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہماری روٹی بند ہو جائے گی، کم سے کم قرارداد ہی منظور کر لو۔ لیکن قرارداد تک منظور نہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر۔ لیکن بتائیں اس وقت کہا جاتا تھا یورپ ناراض ہو جائے گا، بتائیں کہ آج یورپ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ بتایا جائے، آج بھی یورپ ناراض ہوا نا؟ کیا ہماری روٹی بند ہو گئی ہے؟ اے کاش عمران خان اور اس کے چاہنے والے قرارداد منظور کروا دیتے تو تا قیامت دین کی تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر ان کا نام لکھا جاتا۔ لیکن آج جب نام لکھا جائے گا، کہا جائے گا رسول اللہ کی ناموس کی خاطر تو قرارداد منظور نہ کرا سکے، لیکن روس کو خوش کرنے کے لیے یورپ کو ناراض کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ باتیں ایسی ہیں بعض اوقات کڑوی لگتی ہیں، لیکن سمجھانا مقصد ہے۔ ہمیں اللہ نے منبر دیا ہے، رب نے ہمیں منصب دیا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، پچھلے سال پہلا جمعہ نہیں نہ پڑھانے دیا رمضان کا علماء کو، تقریباً پورے پاکستان کے مولوی آج منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام آج بھی منبر کی زینت ہے، لیکن اگر کوئی کرسی کی زینت نہیں نا تو وہ ہے جس نے اسلام کے خلاف اقدامات اٹھائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام موجود تھے، جلدی سے سماعت کیجئے گا۔ تو ایک اعرابی دیہاتی آیا، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس نے آتے ہی نا فقال متی الساعہ، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ بتائیے۔ حضور تھوڑی دیر رکے تو قال این اراہ السائل عن الساعۃ، حضور نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے سوال کرنے والا جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا؟ قال ہاں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہوں، میں فلانے گاؤں سے آیا ہوں۔
مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قال فاذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اب امانت الگ چیز ہے، امانت یہ ہے کہ کوئی چیز رکھوائے تو اس میں بندہ خیانت کر جائے۔ قال کیف اضاعتها، اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امانتیں کب ضائع ہوں گی اور اس کی صورت کیا ہے، اس کی وضاحت ارشاد فرما دیں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب ایسا نااہل بندہ جو اس کام کے اہل نہ ہو، حکمرانی کے اہل نہ ہو، اگر اس کو حکمرانی کے منصب پر فائز کر دیا جائے تو سمجھ لو قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے عظیم کتاب ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ جو نااہل بندہ حکمرانی کے اوپر آ جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تو آج غریبوں کے لیے قیامت نہیں کہ جو 100 روپے کی چیز تھی وہ 600 کی ہو چکی ہے، غریبوں کے لیے قیامت نہیں کہ آج مہنگائی بڑھ کر 400-500 گنا اضافہ ہو چکا ہے، کیا غریبوں کے لیے قیامت نہیں کہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، کیا غریبوں کے لیے قیامت نہیں کہ عدالتوں سے انصاف بک رہا ہے، کیا غریبوں کے لیے قیامت نہیں کہ لاشیں بکھری پڑی نظر آتی ہیں لیکن مارنے والوں کو پوچھا نہیں جاتا، کیا یہ مسلمانوں کے لیے قیامت نہیں کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر یہی کہنا چاہتا ہوں آخر میں جو میں نے آیت پڑھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ غیروں کے قصیدے پڑھنا عوام الناس چھوڑ دے، دین کے ساتھ بیزار رہنے والے، دین کو اپنے گھر کی جو نا وہ دہلیز بنانے والوں کے قصیدے ہم گانا چھوڑ دیں۔ قصیدے گانے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے گاؤ، قصیدے گانے ہیں تو دین والوں کے گاؤ، دین والوں کے گاؤ گے تو اللہ دنیا و آخرت میں عزتیں عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، ہم تو یہاں موجود ہیں لیکن علماء کو گرفتار کرنے والے ان کی کرسی موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے مقابلہ نہیں کیا، رب نے خود ہی بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔